خدایا خدایا تا انقلاب مهدی خمینی را نگهدار خدایا خدایا تا انقلاب مهدی خمینی را نگهدار ہاتھ جب دعا میں اٹھ گیا جب بھی سجدگاہ پہ سر جھکا دل کی تہ سے عشق جب چلا سب کے لب پہ آ گئی دعا خدایا خدایا تا انقلاب مہدی خمینی روح نگہدار. معزز علماء اکرام اور حاضرین جلسہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے زیادہ تمہید نہیں باندھنی ہے. آپ جانتے ہیں آج کے اس جلسے کی غرض و غایت، جو آج اور کل 2 دن ہے یہ جلسہ انشاءاللہ، وہ اس عظیم المرتبت عالم دین، مرد آہن، مرد مجاہد، رہبر انقلاب حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید روح اللہ خمینی اعلی اللہ مقامہ کی برسی کے سلسلے میں ہے. یہ اتنا عظیم شخص تھا کہ جس کا تعارف کرانا یعنی سورج کو روشنی دکھانا ہے. عزیزان گرامی، آج 23 سال بعد بھی اگر اس چھوٹے سے محلے میں اتنے لوگ بھی جمع ہوئے ہیں، اتنے علماء کرام جمع ہوئے ہیں، یہ اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ وہ جو تحریک دنیا میں چھوڑ کے گئے ہیں، اس تحریک کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے جب تک کہ زمانے کے امام کا ظہور نہیں ہوتا، ہم سب تگودو کرتے رہیں. عزیزان گرامی، ان کی پوری زندگی قرآن اور سیرت محمد اور آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام پر مشتمل تھی. اسی لیے ہر جلسے کی طرح آج بھی اس جلسے میں ہم تلاوت کلام باری تعالیٰ سے اس جلسے کا آغاز کرتے ہیں، اور میں آواز دوں گا قاری محمد حسن صاحب وہ تشریف لائیں اور تلاوت باری تعالیٰ سے اس جلسے کا آغاز کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان للمتقین مفازا حدائق واعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا
لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق ذلك اليوم الحق ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر
فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق اللہ العلی العظیم. ابھی آپ تلاوت باری تعالیٰ سماعت فرما رہے تھے اور خوش اعلان قاری تھے جناب محمد حسن صاحب. عزیزان گرامی، جہاں ایک عالم ہو وہاں زبان گنگ ہو جاتی ہے، جائے کہ جہاں اتنے علماء اکرام موجود ہوں وہاں ظاہر ہے کسی عالم ہی کا کام تھا. لیکن ایک حکایت سنی ہے کہ عطار کی دکان میں اگر بیٹھ جائیے، عطر بیچنے والے کی دکان میں، آپ نہیں جانتے ہوں عطر کیا چیز ہے یا خوشبو کون سی الگ الگ مختلف خوشبوئیں ہیں، لیکن اگر بیٹھ جائیے تو کچھ چھینٹیں آپ پہ پڑ جاتی ہیں اور آپ خوشبو سے معطر ہو جاتے ہیں. اور یقیناً علماء کی بزم میں اگر میں یا آپ تمام حضرات یہاں آئے ہیں اور آپ حضرات تشریف فرما ہیں تو یقیناً کچھ نہ کچھ نہیں بہت کچھ حاصل کر کے جائیں گے انشاءاللہ. عزیزان گرامی، اس عظیم المرتبت شخصیت کی یاد ہم منا رہے ہیں کہ جس کے لیے کوئی دن مخصوص نہیں ہونا چاہیے، کوئی تاریخ مخصوص نہیں ہونی چاہیے، بلکہ ہر دن ہر لمحے یاد خمینی رہنی چاہیے. کم از کم ہندوستان کے بارے میں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہاں ایک زمانہ تھا کہ ہم ڈرتے تھے اپنے آپ کی شناخت کراتے ہوئے. میری عمر کے جو لوگ ہیں یا مجھ سے تھوڑے چھوٹے ہیں وہ جانتے ہیں کہ اپنے آپ کو ہم شناخت اپنی بتاتے ہوئے گھبراتے تھے، شرماتے تھے. لیکن کیا کام کر گیا خمینی کہ آج سینہ ٹھوک کے ہم کہتے ہیں کہ ہم کیا ہیں. عزیزان گرامی، میں یقیناً طالب علم ہوں، لیکن میں دعوے کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہوں کہ امام خمینی کی زندگی کے بارے میں مکمل طور سے کوئی بھی نہیں بیان کر سکتا، کیونکہ امام سیرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا مکمل طور سے ایک نمونہ تھے، اور جس کی وجہ سے آج آپ دیکھیں کہ قرآن کی آیت ہے، یقیناً مفسرین اس کے لیے فرماتے ہیں کہ یہ وقت کے امام کے لیے ہے کہ جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، کہ حق آ گیا باطل مٹ گیا، اور یقیناً باطل مٹنے والا ہی ہے. تو عزیزان گرامی، اگر کسی کو آج بھی قرآن کی اس آیت کی تفسیر دیکھنی ہے تو ایران جا کے دیکھے. ایک نمونہ ہے، یہ ایک انقلاب برپا کیا بغیر کسی تلوار کے، بغیر کسی ظاہری جنگ کے. جنگ مسلط کی گئی تھی، بغیر کسی جنگ کے جانیں قربان کر کے، سروں کا نذرانہ پیش کر کے، بہشت زہرا آباد کر کے، اس عظیم قربانی کے بعد یہ انقلاب رونما ہوا ہے. عزیزان گرامی، چاہیے کہ ہم ہر روز خمینی کو یاد کریں. خمینی کے نظریے اور خمینی کی یاد کو نہ صرف یہ کہ یاد رکھیں بلکہ اپنے روزمرہ کی زندگی میں اس پر عمل کرنے کی کوشش بھی کریں. آئیے زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے میں مدرسہ حسینیہ گونڈی شیعہ اثنا عشری جماعت کے گروہ سرود امام علی علیہ السلام کے بچوں سے گزارش کروں گا وہ آئیں اور نظم آپ کی خدمت میں پیش کریں. Din robe mare sande, uma
کربلا شد تربت او شفا شد وقتی که امی کنن بر او سلامی کنن بر او سلامی کنن بر او سلامی کنن چارون امام سجاد پیما دعا حیات داد هر یک ازن دعاها قربانی است و زیبا قربانی است و زیبا پنجم امام باقر که علم از او شد ظاهر شاگرد را تربیت کرد اسلام را تقویت کرد اسلام را تقویت کرد ششم امام جعفر برای شیعه رهبر صادق و راست بود خدا هم یار او بود خدا هم یار او بود هفتم امام کاظم صبور و بود و عالم اگرچه در زندان بود معلم جهان بود معلم جهان بود امام هشتم امام امام رضای والا امید شیعیان است چقدر مهربان است نهم امام جواد رحمت حق بر او باد کریم و بخشنده بود ماه درخشنده بود دهم امام نقی پاک دل و متقی هادی راه دین بود یاور مؤمنین بود یازدهم عسکری از همه ابهاگری در خانه بود زندانی شهید شد در جوانی شهید شد در جوانی یازده امام معصوم شهید شدن چه مظلوم ولی به امر خدا امام آخر ما از چشم مردم بد غایب شد و نیامد هزار و چندین ساله شیعه در انتظاره آخر یه روزی میشه وقت پیروزی مهدی ظهور میکنه دشمن و دور میکنه دشمن و دور میکنه جهان میشه پر از گل نرگس و یاس و سنبل ما بچه های شیعه دعا کنیم همیشه دعا کنیم همیشه دعا کنیم همیشه با هم بریم خدایا بیار امام مارا صلوات عزیزان گرامی، یہ تھے چھوٹے بچے جو فارسی زبان میں نظم پیش کر رہے تھے. امام وقت کا بھی ذکر ہوا اور یقیناً ہمارے علماء امام کی غیبت میں نائبین امام ہیں اور ان کی قدر و منزلت، ان کی عزت و احترام، ان کا وقار ہماری نظروں میں ہونا چاہیے. آج جو تحریک چل رہی ہے دشمنان اسلام کی طرف سے، اور خاص طور سے نام لینے میں خمینی کے بعد کوئی ڈر نہیں ہونا چاہیے. امریکہ اور اسرائیل کی مذموم سازشیں جو ہیں یہ ہمارے گھروں میں بھی داخل ہوتی نظر آ رہی ہیں. علماء کے ساتھ بدزبانی کرنا، علماء کی شان میں گستاخی کرنا، مراجع اکرام کی شان میں گستاخی کرنا، یہ روزمرہ کا وتیرہ ہو گیا ہے. میں بچوں سے اور نوجوانوں سے مخاطب ہوں. بزرگ علماء اکرام تو میرے ظاہر ہے بزرگ ہیں، لیکن جو بزرگ یہاں بھی ہیں ان سے میں خطاب نہیں کر رہا ہوں، بچوں اور نوجوانوں سے، کہ اگر آج آپ اس بزم میں بیٹھے ہیں تو کچھ لے کے جائیں گے انشاءاللہ، لیکن خاص طور سے ہمت خمینی لے کے اٹھیے یہاں سے. خمینی کسی سے ڈرا نہیں، بلکہ مجھے یاد ہے میری نوجوانی تھی، خط لکھا تھا ایک سپر پاور کے سربراہ کو، اور اس میں صاف کہہ دیا تھا کہ ان قریب تمہارا دور اور تمہاری حکومت ختم ہونے والی ہے. لوگ آج کہتے ہیں کہ نبی کو علم غیب تھا یا نہیں تھا، مجھے اس بحث میں نہیں جانا ہے، لیکن میں یہ تو نہیں کہتا کہ خمینی کو علم غیب تھا، لیکن اتنی دور رس نگاہیں تھیں کہ جانتے تھے کہ ایک سپر پاور ختم ہونے والا ہے. اور یہ تو چونکہ موت سے ہمکنار ہو گئے ظاہراً، ورنہ آج دوسرا سپر پاور بھی نیست و نابود ہو گیا ہوتا. ہمیں چاہیے، ایک خمینی کو یاد کر رہے ہیں لیکن نوجوانوں میں
پھر کوئی خمینی کھڑا ہو اور اس طرح سے دوسری سپر پاور جو نام نہاد سپر پاور ہے، کوئی سپر پاور وغیرہ نہیں ہے، بتا دیا ایک چھوٹے سے لشکر بھی نہیں کہیں گے، چھوٹے سے گروہ نے بتا دیا کہ کس طرح سے اس بڑی طاقت کو، اسرائیل جو سب سے بڑی طاقت ہے دنیا کی اس وقت، اس کو کس طرح سے ناک تلے چنے چبوا دیے۔ آپ سب جانتے ہیں حسن نصر اللہ نے اور حزب اللہ نے کیا کیا۔ عزیزان گرامی، عزم خمینی کو دل میں جا دے کر، جگہ دے کر، میں صرف بسط احترام حجت خمینی زندہ ہے، لہر کی شکل میں زندہ ہے، زندہ ہے خمینی زندہ ہے، لہر کی شکل میں زندہ ہے، نعرہ حیدری یا علی۔ میں حجت الاسلام مولانا فرمان صاحب موسوی سے گزارش کروں گا تشریف لائیں اور افتتاحی تقریر سے آپ وہ مخاطب فرمائیں۔ بر محمد و آل محمد بآواز بلند صلوات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین، حبیب الہ العالمین ابی القاسم مصطفیٰ محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، فضل الله المجاهدين على القائدين أجرا عظيما. صلوات پڑھیں۔ عزیزان گرامی، لوگ اسی چیز پر پریشان تھے اور حیران تھے، اعتراضات اور سوالوں کی بوچھار کیے جا رہے تھے کہ یہ کیا بات ہے کہ خمینی صاحب کے لیے تم لوگ اتنا پروگرام کرتے ہو، اتنے دنوں تک یاد خمینی منایا جاتا ہے، اتنے جلسے، اتنے سیمینار کیے جاتے ہیں۔ خدا کا شکر ہے جاوید صاحب سے ان لوگ کا سامنا نہیں ہوا، کیونکہ انہوں نے کہہ دیا کہ ہر دن یاد خمینی منانا چاہیے۔ تو اسی حوالے سے اس نظریے کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کی خدمت میں آیت کے جس حصے کو میں نے پیش کیا، اس کا ترجمہ اور ایک دو باتیں عرض کر کے زحمت تمام کہ عزیزان گرامی، واقعاً امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ کا تذکرہ، ان کی یاد ہر دن، ہر لمحے منانا چاہیے، جتنا زیادہ ہو ان کے حوالے سے سیمینار آرگنائز کرنا چاہیے، جلسات کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس لیے بہت سی وجوہات ہیں، اس میں سے ایک تو یہ بھی ہے کہ یہ وہ مرد مجاہد ہے جس نے دنیا والوں کے سامنے اتنی آئیڈیالوجیز اور اتنی اپنی تھاٹس کو پریزنٹ کیا ہے کہ آپ ان کی آئیڈیالوجی کو دنیا کے سامنے بیان کرتے چلے جائیں گے، آئیڈیالوجی ختم نہیں ہوگی، لیکن 365 دن ختم ہو جائیں گے۔ اتنے نظریات، اتنی ایکٹیویٹیز دنیا والوں کے سامنے اس مرد مجاہد نے پیش کیا ہے کہ آج تک اس انسان کے اوپر، ان کے نظریات کے اوپر، ان کی آئیڈیالوجی کے اوپر تھیسس لکھی جا رہی ہیں، ریسرچ ہو رہی ہے کہ واقعاً یہ انسان، اس کے اندر اتنا پاور آیا کہاں سے
کن راہوں کو اس انسان نے طے کیا کہ اس مقام تک پہنچا کہ دنیا کی وہ طاقت جسے کوئی نہ جھکا سکی، اس نے بغیر کسی بم کے، بغیر اسلحے کے اپنے سامنے جھکا دیا، اور نہ صرف اپنے سامنے جھکا دیا بلکہ فلسطین کے مظلوموں کو وہ قوت دے دی کہ جن کے ہاتھ میں پتھر ہے ان کے سامنے بھی دنیا کی سپر پاور طاقتیں جھکتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ تو خمینی وہ ذات، وہ ہستی ہے کہ جس سے وابستہ ہونے کے بعد ایک بچے کے اندر بھی وہ جذبہ آ جاتا ہے، وہ قوت آ جاتی ہے، وہ پاور آ جاتا ہے کہ دنیا کا سپر پاور بھی اس سے خائف رہتا ہے، خوف زدہ رہتا ہے، ڈر میں رہتا ہے۔ یہی وجہ ہے اگر آپ نیوز کو دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ان بچوں کے ہاتھ میں صرف پتھر ہوتا ہے، اس کے باوجود اسرائیل کی جو گاڑیاں ہوتی ہیں وہ پوری طرح سیکیور ہوتی ہیں۔ سب بم ہونے کے بعد بھی اپنے آپ کو کتنا وہ کوشش کرتے ہیں کہ ان کے پتھر سے بچائیں، اور ان کے ہاتھ میں پتھر ہونے کے باوجود بھی یہ بے خوف و خطر ان کے ٹینک اور توپ کے سامنے کھڑے رہتے ہیں۔ اور یہی نہیں، قلم کے میدان میں بھی آپ دیکھیں گے تو اس مرد مجاہد نے عظیم جرأت اور قوت دی، اور اسی طریقے سے آپ سلوگن کے میدان میں بھی اگر آپ دیکھیں گے تو وہ امریکہ اور اسرائیل کہ جس کا نام لیتے ہوئے تو بہت دور کی بات، جس کے خلاف بولنا تو بہت دور کی بات، جس کے خلاف سوچنے سے بھی لوگ گھبراتے تھے، آج ہر بچے کی زبان پر ایک نعرہ نظر آتا ہے، سنائی میں دیتا ہے کہ امریکہ مرد آباد، اسرائیل مرد آباد۔ تو عزیزان گرامی، واقعاً اس انسان کی خدمت اتنی عظیم ہے کہ اس آیت کی یہ انسان تفسیر ہے کہ پروردگار عالم کہہ رہا ہے کہ فضل اللہ المجاہدین علی القائدین اجرا عظیما۔ تم گھر میں بیٹھنے والے نیک ہو سکتے ہو، مقدس ہو سکتے ہو، متقی ہو سکتے ہو، پرہیزگار ہو سکتے ہو، لیکن یاد رکھو پروردگار عالم کہہ رہا ہے کہ اجر عظیم کے اعتبار سے با فضیلت وہی ہے جو جہاد کرنے والا ہوگا، جس کے اندر مجاہدت ہوگی، جو بڑھ بڑھ کر حملہ کرنے والا ہوگا، جس قلم کے ذریعے حملہ کرنے کی قدرت رکھتا ہوگا، زبان کے ذریعے حملہ کرنے کی قوت رکھتا ہوگا، اپنے ایک ایک عمل سے دشمنان اسلام کے اوپر حملہ کرنے کی قدرت رکھتا ہوگا۔ پروردگار عالم کہہ رہا ہے کہ اس سے با فضیلت کوئی نہیں ہو سکتا۔ لہذا عزیزان گرامی، خمینی صاحب جو کچھ تھے، جس مقام پر تھے، وہ اپنی جگہ قابل احترام، قابل رسپیکٹ، قابل قدر سب کچھ ہے، لیکن عزیزان گرامی اس کے حوالے سے، اس کے مقابلے میں ہماری بھی کوئی ذمہ داری آتی ہے، ہماری بھی کوئی رسپانسبلٹی آتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہماری ذمہ داری صرف نعرہ لگانا یا سیمینار آرگنائز کرنا یہیں تک محدود نہیں ہے، بلکہ عظیم ترین ذمہ داری جو امام خمینی نے ہمارے حوالے کی، اور وہ ہے خود سازی، نسل سازی۔ اس لیے کہ سب سے پہلا اور عظیم ترین سٹیٹمنٹ امام راحل نے جب دیا ہے کہ ان سے سوال کرنے والوں نے پوچھا کہ آپ کے پاس نہ پاور ہے، نہ ٹینک ہے، نہ فوج ہے، کچھ بھی نہیں ہے، نہ لشکر ہے، آپ کیسے اس کا مقابلہ کریں گے، دنیا کا مقابلہ کریں گے؟ تو امام راحل نے کہا تھا کہ میرا لشکر، میری فوج ماؤں کی آغوش میں ہے۔ امام راحل کا یہ جملہ ہماری ذمہ داری کی طرف متوجہ کرتا ہے، ہمارے گھر کی عورتوں کی ذمہ داری کی طرف متوجہ کرتا ہے کہ یاد رکھو، اگر واقعاً لشکر امام عصر تیار کرنا ہے تو اس کا سب سے بہترین موقع، سب سے بہترین پیریڈ ماؤں کی آغوش ہے۔ امام زمانہ کا لشکر جوانی میں نہیں، بڑھاپے میں نہیں، ماں کی آغوش میں تیار ہوتا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ
عورتوں کی بھی ذمہ داری بتائی کہ یاد رکھو امام عصر کے لشکر کو ٹرین کرنے کے لیے سب سے بہترین پرسنالٹی ماں کی ہے، لہٰذا سب سے پہلے ماں کی تربیت کی ضرورت ہے کہ ماں کا اسٹیٹس علمی لحاظ سے، تربیت کے لحاظ سے اس مقام پر پہنچ جائے کہ یہ اپنی آغوش میں پلنے والے لشکر امام زمانہ کو بھی تعلیم اور تربیت کے اعتبار سے بہترین تعلیم دے اور بہترین تربیت کریں۔ عزیزان گرامی، یہ یاد امام خمینی سیمینار، جلسات انہی ساری چیزوں کے لیے آرگنائز کیے جاتے ہیں کہ آؤ، اگر تمہارے ذہن میں کچھ سوالات ہیں، کچھ نظریات ہیں، تمہیں ولایت فقی سمجھ میں نہیں آتا ہے، تمہیں ولی فقی سمجھ میں نہیں آتا ہے، تو آؤ، علماء کرام موجود ہیں، بزرگان موجود ہیں، اہل فکر موجود ہیں، آؤ کھلے دل کے ساتھ ان ہستیوں سے سمجھنے کی کوشش کرو، ان تھاٹس کو، ان آئیڈیالوجیز کو۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں ولایت فقی کہاں سے آیا، یاد رکھو چاہے وہ کسی مرجع کی تقلید کیوں نہ کرتے ہوں، یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے سمجھنے میں تو مرجعیت بھی نہیں آئی ہے، اس لیے کہ جہاں سے مرجعیت کا سلسلہ آیا ہے وہیں سے ولایت فقی کا بھی سلسلہ آیا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ولایت فقی کے سورسز کوئی اور ہیں اور مرجعیت کے سورسز کوئی اور ہیں، نہیں عزیزان گرامی، جو سورسز مرجعیت کے لیے ہے، جہاں سے مرجعیت ہمیں ملی ہے، اسی نظریے سے، اسی سورس سے ہمیں ولایت فقی ملا ہے، ولایت فقی کا سسٹم ملا ہے، ولایت فقی کا نظریہ ملا ہے۔ عزیزان گرامی، یہ بہترین ماحول ہے، بہترین حال و ہوا ہے، بہترین انوائرمنٹ ہے، یہ سلسلہ جو رکھا گیا ہے، اس سے جتنا ہو سکے آپ لوگ استفادہ کریں اور اس کے بعد لوگوں کو صحیح تھاٹ پہنچائیں، صحیح نظریہ پہنچائیں۔ اور یاد رکھیے کہ اگر آپ کو کوئی بھی نظریہ، کوئی آئیڈیالوجی سمجھنا ہے تو اس کے آنر سے سمجھنے کی کوشش کیجیے کہ جو خود صاحب نظر ہے، جو خود جس نے اپنی آئیڈیالوجی کو پریزنٹ کیا ہے، اس سے بہتر انداز میں اس کے مخالفین دنیا والوں کو نہیں سمجھا سکتے۔ لہذا بجائے اس کے کہ مرجعیت یا ولایت فقی کو ادھر ادھر ایرے غیرے جاہل ناسمجھ لوگوں سے سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں لوگ، ان سے میری ریکویسٹ ہے کہ یہ نظریہ علمی نظریہ ہے، یہ نظریہ اہل بیت اطہار کا دیا ہوا نظریہ ہے۔ اگر اسے سیکھنا ہے، اسے جاننا ہے، اسے سمجھنا ہے تو تمہیں اہل علم کے پاس آنا پڑے گا۔ جاہلوں کے ذریعے نہ ہی تو مرجعیت سمجھ میں آئے گی اور نہ ہی تو ولایت فقی سمجھ میں آئے گا۔ لہٰذا میری ریکویسٹ ہے کہ جتنا زیادہ ہو سکے ان علماء کرام سے ہم استفادہ کریں اور ان سارے نظریات کو سمجھنے کی کوشش کریں اور اس نسل کو آمادہ کریں کہ جو نسل ہمارے اور آپ کے آخری امام حضرت مہدی آخر الزمان عجل اللہ تعالی فرج الشریف کے کام آئے۔ پروردگار بحق محمد اور آل محمد، بحق اہل بیت اطہار امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ان کے ظہور کو ہمارے لیے عافیت قرار دے، ہم کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ پروردگار بحق محمد اور آل محمد اس انقلاب اسلامی کو اس عالمی انقلاب اسلامی کے ساتھ لے جا کے جوڑ دے۔ پروردگار بحق محمد اور آل محمد ہمارے تمام مراجع اکرام کی حفاظت فرما، ان کا سایہ مستدام فرما۔ پروردگار مرجع علی قدر آقا سیستانی، رہبر معظم آقا خامنئی کی حفاظت فرما۔ پروردگار مسلمانان عالم کی حفاظت فرما۔ پروردگار جو بے گناہ قیدی ہیں بالخصوص احمد کاظمی کی رہائی کے اسباب فراہم فرما۔ پروردگار ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ان کے درجات عالی فرما، انہیں جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ عزیزان گرامی، یہ تھے حجت الاسلام مولانا فرمان صاحب موسوی جو اپنے خیالات کا اظہار فرما رہے تھے۔ امام خمینی کے سلسلے میں جب دنیا نے یہ کہا امام سے کہ دو سپر پاورز ہیں، دو طاقتیں ہیں، آپ کسی ایک کی طرف کیوں نہیں ہو جاتے، یا امریکہ کی طرف ہو جائیں یا USSR کی طرف ہو جائیں جو کہ اب مرحوم ہو چکا ہے،
مرحوم میں نے یعنی اپنے عام اصطلاح میں کہا، مرحوم بھی نہیں ہے، واصل جہنم ہو چکا ہے وہ سسٹم. آپ کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے، آپ دونوں سپر پاور سے آپ لڑنے کے لیے تیار ہیں، نہ آپ کے پاس اسلحہ ہے، بس ان کے نظر میں نہ آپ کے پاس کوئی طاقت ہے. تو ایک بار امام خمینی اعلی اللہ مقامہ نے فرمایا کہ اگر دنیا کے پاس 2 سپر طاقتیں ہیں تو میرے پاس بھی 2 سپر طاقتیں ہیں. کہ آپ کے پاس کون سی سپر طاقت ہے؟ امریکہ آپ کے خلاف ہے، رشیا آپ کے خلاف ہے، تمام دنیا آپ کے خلاف ہے. آپ کے پاس کون سی سپر طاقت ہے؟ ایک ہاتھ میں خاک شفا کی سجدگاہ لی، ایک ہاتھ میں تسبیح فاطمہ زہرا لی اور کہا میرے پاس یہ 2 سپر طاقتیں ہیں، ان کے ذریعے میں پوری دنیا کو بتا دوں گا کہ یہ طاقتیں بڑی ہیں، یہ سپر طاقتیں ہیں. یہ تھے امام خمینی، جنہوں نے پوری زندگی قرآن اور اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی تعصیہ اور اقتداء کیا ہے. عزیزان گرامی، آج بھی جیسے میں نے عرض کیا کہ تحریک ہے مراجع کو بدنام کرنے کی، تحریک ہے یہ نظریہ پیش کرنے کی کہ خدا نخواستہ ایک مرجع دوسرے مرجع کے خلاف ہے. اور یہ عام، چونکہ ہم عوام اور دکانداری کرتے ہیں، ہم جانتے ہیں کس طرح کی باتیں آج مومنین میں ہو رہی ہیں. یہ کوشش کی جاتی ہے کہ بتایا جائے کہ 2 مراجع میں آپس میں اختلاف ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہے، علماء کرام موجود ہیں، آپ ان سے دریافت کر سکتے ہیں. ہمارے مراجع کرام ائمہ طاہرین کے نائب ہیں، امام زمانہ کے نائب ہیں. اور یاد رکھیے کہ دنیا محمد اور آل محمد تو بہت اونچی چیز ہیں، جو ہمارے مراجع کرام ہیں اس میں سے کسی ایک کا اگر جواب لا کے دے میں تبدیل مذہب کر دوں گا. چاہے وہ امام خمینی ہو، چاہے آغا خوئی ہو، چاہے آغا سیستانی ہو، یا رہبر معظم حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنہئی ہو. یہ ہمارے آنکھیں ہیں ہماری. اگر کسی ایک کی توہین ہوتی ہے ہمیں برداشت نہیں کرنا چاہیے اور آپس میں اختلاف نہیں کرنا چاہیے. آج اگر کوئی نظریہ سمجھ میں نہیں آتا ہے، علماء کرام موجود ہیں، وہ نظریہ سمجھنے کی کوشش کیجیے، لیکن برائے مہربانی قوم میں اس کو کسی طرح سے بھی اختلاف کا باعث بننے نہ دیجیے. یہ قوم خون حسین کے صدقے میں آج آباد ہے. یہ قوم آج اس کے بعد میں متواتر ائمہ طاہرین کی صعوبتیں اور مصیبتوں کے بعد یہ قوم زندہ ہے. اس کے بعد میں ہمارے مراجع کرام، ہمارے علماء کرام، سادات کرام کے خون سے یہ قوم زندہ ہے. آج ہمارے پاس جو دین ہے یہ ایئر کنڈیشن میں بیٹھ کے دین ملا ہے. آج ہمارے پاس جو علم ہے یہ مراجع کرام جو 60 سال 70 سال 80 سال محنت اور جستجو کر کے اپنی زندگی کو وقف کر کے دین کی طرف، اہل بیت کی طرف محنت کرتے ہیں، وہ اس لیے نہیں ہے کہ قوم آج گالی دے. ایک معمولی سا انسان گلی میں کھڑے ہو کر اپنے آپ کو اخباری کہہ کر مرجع کی توہین کرے، یہ ہر ایک کا فرض ہے. اگر خمینیت ہمارے اندر زندہ ہے، ہم خمینی کے ماننے والے ہیں، خمینی کے چاہنے والے ہیں، اگر کسی بھی مرجع کی توہین ہوتی ہے اسی وقت گریبان پکڑ لیجئے. امریکہ سے تو لڑنا، ہم سب یہاں نعرے لگاتے ہیں امریکہ مرد آباد، اسرائیل مرد آباد، لیکن ہمارے درمیان جو ایجنٹ موجود ہیں ان کو ختم کرنے کی کوشش کیجئے. ہمت پیدا کیجئے، ان سے کہیے کہ آپ کو کس نے حق دیا ہے کسی مرجع کو گالی دینے کا. اسی کے ساتھ میں حجت الاسلام مولانا نور علی صاحب آبدی سے گزارش کروں گا مائک پر تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. صلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. ولعنت الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. علماء اکرام، مومنین اکرام اور قوم کے جوانوں بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ حضرات کا زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے اور دیگر بزرگ علماء اور مقررین کا خیال رکھتے ہوئے میں صرف اس مرد مجاہد
جو صرف ایک عالم ہی نہیں تھا بلکہ عالم ہونے کے ساتھ ساتھ عارف، مجاہد، متقی، پرہیزگار، دیندار، نڈر، بے باک، لیڈر، نیتا، قائد، ہادی، پیشوا، ہر اچھی صفت، ہر خوبی، ہر وہ چیز جو ایک انسان کو انسان بنائے، وہ آیت اللہ العظمیٰ امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ میں بدرجہ اتم موجود تھی۔ اور یاد رکھیے کہ دنیا میں روزانہ لوگ لاکھوں کی تعداد میں پیدا ہوتے ہیں اور روزانہ لاکھوں کی تعداد میں مر جاتے ہیں۔ میں مراٹھی میں نہیں بول رہا ہوں، اردو میں، کیونکہ مراٹھی میں ایک کہاوت ہے کہ تمہیں کرا وٹوٹ ہمیں زالے نگر گٹ۔ جو اس کو سمجھ رہے ہیں، ہمارے علماء نہیں سمجھ پائیں گے جو مراٹھی سے واقف نہیں ہے۔ بہت اچھا جملہ ہے یہ، تمہیں کرا وٹوٹ ہمیں زالے نگر گٹ۔ نگر گٹ کے معنی کیا ہے؟ یعنی تم بولتے رہو، ہم وہی کریں گے جو ہمیں کرنا ہے۔ علماء مجلسوں میں بولے، خطبے میں بولتے رہے، پیرنٹس جو ہے والدین سرپرست گھروں میں بولتے رہے، جاوید بھائی جیسے لوگ نظامت کرتے رہے، مقررین خطبہ بولتے رہے، مدارس میں پڑھایا جائے۔ مجھے ایک جملہ کہنے دیجئے، ٹیلی ویژن کے اوپر، ٹی وی پر دنیا بھر کے چینل چلتے ہیں، اور مجھے یقین کامل ہے کہ ہماری قوم صرف مذہبی چینل ہی دیکھتی ہوگی، ہے نا؟ نہیں ایسا نہ ہو کہ ادھر مولانا ممبر پر ساس بہو کا مسئلہ پڑتا ہے اور ادھر سیریل دیکھ کے گھر میں ساس بہو کا مسئلہ بگڑ جاتا ہے۔ آج ہمارے پاس کتنے چینل ہیں، مسلمانوں کے چینل، ہمارے اپنے چینل جو ہیں، النور ہے، الحق ہے، یہاں 14 ہے، ون ہے، ورلڈ اسلامک نیٹ ورک ہے، الحق ہے، ہدایت ہے، ہادی ہے، اور خود مملکت جمہوریہ اسلامی ایران نے پورا سیٹلائٹ چھوڑا ہے۔ آپ ایران ڈش بٹھائیے، ڈائریکٹ 24 چینل گھر بیٹھے دیکھیے، عادت بھی اچھا ہے، پورے ڈائریکٹ بیٹھ کے دیکھیے اور دنیا کے حالات سے باخبر رہیے۔ لیکن میں چونکہ ذرا الگ ہٹ کے تقریر کر رہا ہوں مرد مجاہد کی اس برسی کی مناسبت سے، کہ جتنے چینلز مذہبی ہیں، کیو ٹی وی ہے، مدنی چینل ہے نا، یا شیعہ سنی جتنے بھی چینل ہیں، یا ہندی چینل ہے مراٹھی سنسکار وغیرہ، اس میں سادھو سنت، مولوی، مولانا، ملا جو بھی بیٹھے آپ دیکھیے، اور چیلنج سے مجھے کہنے دیجیے اس مجمع میں علماء کی موجودگی میں 1400 سال سے، یا جب سے دنیا بنی ہے، یا جب سے تقاریر، خطابت، لیکچر جو بیان ہو رہا ہے، جتنا اچھا انداز، طریقہ، مدلل دلیلوں کے ساتھ قرآن و آیات و حدیث کی روشنی میں، عقل و منطق کی روشنی میں مذہب آل محمد سے دنیا کو ملتا ہے، کسی اور چینل سے، کسی اور مسلک مذہب سے آج تک نہیں ملتا۔ لیکن دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ جہاں گھنٹوں ٹائم برباد ہوتا ہے، ٹائم پاس ہوتا ہے، پنڈت، مولوی، ملا کچھ نہیں دے پاتا، وہاں لاکھوں کا مجمع پورے ادب سے بیٹھتا ہے۔ اور جہاں قرآن، آیت، حدیث، علماء، مرجع، مجتہد، قبر، قیامت، برزخ، ولایت، عزاداری، مرجعیت، مجتہد، ولایت، ساری چیزیں دی جاتی ہیں، 1 گھنٹے کے اندر کھجلی پیدا ہو جاتی ہے۔ کھانے کی طرف دیکھتے ہیں بار بار، افطاری ہے تو بار بار افطاری کی طرف دیکھیں گے۔ یہ کون سی چیز ہے؟ یعنی معلوم یہ ہوتا ہے کہ شیطان انسانیت کا دشمن ہے، شیطان شیطانوں کا دشمن نہیں ہے، شیطان آدم کا دشمن ہے، اور اسی لیے کہنا پڑتا ہے کہ شیطان برے ٹھکانوں پر نہیں جاتا، ان ٹھکانوں پر آتا ہے جو اس کے اپوز میں چل رہے ہیں۔ لہذا سب سے بڑا شیطان تو ہر جگہ ہے، مولا کے فقرے ہیں میرے مولا کے، میں جلدی بیان کر رہا ہوں کہ 2 بڑے دشمن ہیں، ایک شیطان اور ایک تمہارا نفس۔ بہرحال تو یہ ساری چیزیں جو میں نے چھوٹے چھوٹے گوشوارے دیے ہیں مرد مجاہد کی برسی کی مناسبت سے، ہمارے سامنے جو مذہبی روحانی چینل چل رہا ہے، ون ہو، 14 چینل ہو، یا ہادی ہو، ہدایت ہو، الحق ہو، یا ایران ڈش ہو، اسے اپنے اپنے گھر لیجئے اور بیداری پیدا کیجئے۔ ایک دوسری چیز میں نے جو آیت پیش کی ہے، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، بھلا اللہ کے بندوں میں ڈرنے والے علماء کے سوا اور کون ہے؟ ظاہر سی بات ہے، اللہ کے بندوں میں حقیقی معنوں میں اللہ سے اگر کوئی ڈرتا ہے تو وہ علماء ہیں، اس لیے کہ علم جو ہے انسان کو خوف خدا عطا کرتا ہے۔ یاد رکھیے آج ہر گھر میں ہر چیز ہے، آج سب کچھ ہو رہا ہے، چینل چل رہے ہیں، مجلس ہو رہی ہے، اشرے ہو رہے ہیں، علماء ذاکرین ادھر کا ادھر، CD وی CD ویڈیو، ہر طریقے سے
ہر رخ سے سب کچھ ہو رہا ہے. دعائے ندبہ کی کمی نہیں ہے کسی مسجد میں ہو رہی, زیارت عاشورہ ہو رہی, دعائے کمیل ہو رہی, چینل چل رہے ہیں, نماز جماعت ہو رہی, جمعہ میں مجمع ہے, مسجدوں میں جگہ نہیں ہے, سڑکوں تک صفیں ہیں. وہ الگ بات ہے کہ روایت میں ہے کہ آخری دور میں مسجدیں آباد رہیں گی, لیکن سر جھکے ہوں گے, دل کئی اور ہوں گے. لیکن کربلا نے, ائمہ معصومین نے اللہ کی بارگاہ میں سروں کو جھکانا نہیں سکھایا, دل کو جھکانا سکھایا. دل کو جھکانا سیکھو, اس لیے کہ دل بڑی چیز ہے, اسی میں نیت ہے, اسی میں اسلام ہے. یہ دل جو ہے مومن کا کعبۃ اللہ ہے, مومن کا دل خود اس کا اللہ کا گھر ہے, کعبہ ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ڈرتا کون ہے؟ جس کے پاس علم ہے. انما یخشی اللہ من عباد العلماء. آیت اللہ العظمیٰ امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ, جہاں ایک عالم تھے, وہاں ایک متقی تھے, خوف خدا تھا. بڑی عجب زندگی ہے اس مرد مجاہد کی. بس آخری چند فقرے ہیں وہ سماعت کریں کہ آیت اللہ العظمیٰ آغا خمینی کی طالب علمی کے زمانے سے اگر حیات, زندگی اور لائف کو دیکھیں تو ہر سانس میں آغا خمینی کی ہر سانس میں جہاد نظر آتا ہے, ہر سانس میں جہاد ہے. مجھ سے بہترین علماء ہیں, ان کی موجودگی میں کوئی چیز بیان کرنا سورج کو, آفتاب کو چراغ دکھانے کے مترادف ہے. آپ اندازہ لگائیں, طالب علم کی زمانے سے مجاہدت تھی. اور نجف اشرف کی جو حیات, حوض علمی قم کی زندگی, مدرسہ فیضیہ کی زندگی, آیت اللہ العظمیٰ خمینی نے سب سے زیادہ جن چیزوں پر زور دیا اس میں پہلی چیز تھی اتحاد بین المسلمین. دوسری چیز جو انہوں نے زور دیا, اگر اس کی اسٹڈی کریں, آپ مطالعہ کریں, تو روز عاشور عظمت عزائے حسین. بڑا عجب فقرہ ہے. ایران میں 2 مہینے 8 دن بینر لگتے ہیں, اس پر ایک جملہ آیت اللہ العظمیٰ آغا خمینی کا لکھا ہوتا ہے, روز عاشور را نگہ دارید. کیا جملہ لکھتے ہیں امام خمینی؟ عاشور کے دن کی حفاظت کرو. کہ عاشور تم نے چھوڑ دیا تو تم پورا ملک, پوری قوم جو ہے جادو ٹونا کے لپیٹ میں آ جاؤ گے, دنیا تمہیں مٹا دے گی, ختم کر دے گی. اس دن کی حفاظت کرو. یاد رکھیے, عزاداری ہماری وجہ سے نہیں ہے, ہم عزاداری کی وجہ سے ہیں. اور اس لیے ایران کا جو انقلاب ہے 15 خرداد کی, وہ خونین تاریخ, 20 تو 2 بہمن 22 بہمن جو ایران کی تاریخ کے حساب سے, اگر اس کی ان آغا امام رحمۃ اللہ علیہ کی, امام راحل کی تقاریر کو, اسپیچ کو آپ دیکھیں تو اس کے اندر جہاں واقع کربلا کے پورے اشارے ہیں. اور جہاں تک مجھ جیسا طالب علم سمجھتا ہے, آیت اللہ العظمیٰ امام خمینی کی زبان پر فقرہ آیا تھا. کب؟ 15 خرداد یا 22 بہمن, یعنی انقلاب اسلامی کے آغاز میں, کہ کلو یومن عاشورہ کلو ارضن کربلا. اب پڑھیے کتابوں میں, رسالوں میں, امام خمینی نے کہا تھا ہر دن کربلا ہے, ہر زمین کربلا ہے, اور ہر دن عاشورہ ہے. تو یہ امام خمینی رضوان اللہ علیہ تعالیٰ کی جو حیات طیبہ ہے, بچپن سے ہر سانس میں جہاد, مجاہدت, بے باپی, نڈر پن. آپ اندازہ لگائیں, دنیا جس کو سپر پاور سمجھتی ہے, وہ سپر پاور امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے استخارے کے, تسبیح کے دانوں کو آج تک سمجھ نہیں پایا. ذرا سوچئے, سمجھ نہیں پایا. آیت اللہ العظمیٰ نائب امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ ترکی میں رہے. ترکی کی حکومت ڈر گئی. لوگ جو ہے کشا مذہب تشیع, مذہب اہل سنت, سنی شیعہ, سب جتنے مسلک کے لوگ تھے, امام خمینی کی طرف جو ہے وہ مقناطیس کی طرح کشش تھی ان کی شخصیت میں, لوگ کھنچتے چلے گئے ان کی طرف. حکومت ڈر گئی اور آیت اللہ خمینی کو وارننگ دی گئی کہ آپ ترکی چھوڑ دیں. احمد خمینی ساتھ ہیں ان کے فرزند مرحوم رحمۃ اللہ علیہ. مصطفیٰ خمینی عراق میں ہیں. آیت اللہ خمینی کبھی پیرس میں جلا وطن کر دیے گئے 12 یا 14 سال, کبھی ترکی میں کچھ دن گزار رہے ہیں, اور پھر انقلاب کی جڑوں کو مضبوط کرتے ہوئے وہ دن بھی آیا. جیسے جاوید بھائی نے ابتدا میں وہ جملہ کہا, قرآن کی آیت جا الحق زہق الباطل ان الباطل کان زہوقا. وہ وقت بھی آیا کہ جب امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ پیرس سے بذریعہ ہوائی جہاز
ایران میں آئے ہیں تو کروڑوں کا مجمع استقبال کر رہا ہے. شاہ کے سپاہیوں کی گولیاں جو اب تک امام خمینی کی طرف تھی، چہرے کو دیکھتے ہی امام خمینی کے جو گولیاں چہرے کی طرف تھی وہ سپاہی اب سلامی دے رہے ہیں. تو مجھے ایک جملہ کہنے دیجئے، جب نائب کے چہرے کو دیکھ کر دشمن پر یہ اثر ہو سکتا ہے تو جب آقا کا دیدار ہوگا تو ایک ہی مذہب ہوگا، ایک ہی دین ہوگا، ایک ہی سماج ہوگا. ہماری درسگاہ کربلا کربلا اے ہماری درسگاہ کربلا کربلا اب قصیدہ راستہ کربلا کربلا اب قصیدہ راستہ کربلا کربلا شجاعتوں کا راستہ کربلا کربلا شجاعتوں کا راستہ کربلا کربلا شہامتوں کا راستہ کربلا کربلا شہامتوں کا راستہ کربلا کربلا عبادتوں کا راستہ کربلا کربلا عبادتوں کا راستہ کربلا کربلا نمازیوں کا راستہ کربلا کربلا نمازیوں کا راستہ کربلا کربلا یزیدیت کا خاتمہ کربلا کربلا یزیدیت کا خاتمہ کربلا کربلا فرعونیت کا خاتمہ کربلا کربلا یہودیت کا خاتمہ کربلا کربلا بآواز بلند پنجتنی صلوات آپ اندازہ لگائیں کہ جو شاہ ایران جو امریکہ کا غلام اور کٹ پتلی بنا ہوا تھا، فوج جس کے اختیار میں تھی، جیسے ہی نائب کے چہرے پہ نگاہ پڑ گئی ہتھیار جھک گئے، جو ہاتھ مخالفت میں اٹھ رہے تھے وہ سلامی کے لیے اٹھ گئے. میرا مجمع بس میرا آخری جملہ ہے اور میں اپنی تقریر کو ختم کر رہا ہوں. یہ کیا ہے؟ جب نائب کے چہرے کا یہ اثر ہے تو امام کے چہرے مبارک کا کیا اثر ہوگا؟ جب غلام ایسے ہیں تو آقا کیسا ہوگا؟ اب اندازہ لگائیں، گویا غلام آواز دے رہا ہے کہ یاد رکھیے اس انقلاب کی یہ جھلک ہے کہ پہلے اس انقلاب کو سمجھو تاکہ وہ انقلاب سمجھ میں آ جائے. اور مجھے ایک آخری جملہ اتنا ہی کہنے دیجئے کہ یہ آیت اللہ العظمیٰ امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اس زرین سلسلے کا وہ پھول ہے کہ جو سلسلہ خوشبو کا نواب اربا کے بعد علامہ شیخ یعقوب کلینی سے شروع ہوا تھا. علامہ یعقوب کلینی سے ہوتا ہوا یہ سلسلہ شیخ صدوق، شیخ مفید، سید رضی، سید مرتضیٰ علم الہدا، شیخ توسی، علامہ ہلی، فخر المحققین، اور اس کے بعد شہید اول، شہید ثانی، محقق ہلی، شہید ثالث قاضی نور اللہ شوستری، اور یہاں تک کہ سلسلہ چلتا ہوا مقام معظم رہبری حضرت آیت اللہ العظمیٰ خامنہئی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ حفظہ اللہ تعالیٰ، اور آیت اللہ العظمیٰ آقا سستانی اور تمام مراجع اور مجتہدین تک پہنچا ہے. تو بس آخری جملہ یہ ہے، یاد رکھیے، جیسے پیغمبر سے لے کر آخری امام تک سب کے سب محمد ہیں، اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، کلنا محمد، ایسے ہی اس در اہل بیت کے جتنے مجتہدین ہیں، جتنے مراجع ہیں، جتنے فقہ ہیں، اس میں سب کے سب ایک ہی ہیں، رفتار سے، گفتار سے، فکر سے. فرق اتنا ہے کوئی حسن کی طرح صلح کو اجاگر کرتا ہے اور کوئی حسین کی طرح اپنے جہاد کو ظاہر کرتا ہے. سب کے سب محمد، سب نور، سب عصمت، سب معصوم. ان کے در کے یہ جتنے غلام ہیں، سب فقیہ، سب مجتہد، سب مرجع، سب نائب امام، سب مقلد. ان میں اختلاف نہیں ہے، اختلاف ہمارے ذہنوں میں ہے. کجی وہاں نہیں ہے، کجی یہاں ہے، ٹیڑھا پن یہاں ہے. یاد رکھیے وہ 18 گھنٹے مطالعہ کرتے ہیں. آقا امینی نے 18 گھنٹے مطالعہ کیا تب غدیر لکھی. شیخ علامہ یعقوب کلینی نے زندگی کے 20 سال صرف کیے تب جا کے 16,000 حدیثیں اصول کافی میں دی. اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم 24 گھنٹے میں 18 گھنٹے غیبت،
نکتہ چینی، الزام، بہتان. ارے جب غیبت ہی کرنا ہے تو کرکٹر کی کرو، فلم انڈسٹری کے ہیرو کی کرو، نیتاؤں لیڈروں کی کرو. تمہاری زبان اتنی نجیس ہو چکی کہ مرجیت بھی نہیں بچ پا رہی ہے. نتیجہ یہ ہوگا کہ اس آخری اس غیبت کبریٰ میں یہ جو علماء ہے، یہ جو مرجعیت ہے، یہ تمہارے لیے تمرین اور امتحان ہے کہ تم دنیا کو کہہ سکو جب ہم نائب سے اتنی محبت کرتے ہیں تو آقا سے کتنی محبت کریں گے. اور آخری تقریر کا جملہ امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے فقرے پہ ختم کرتا ہوں کہ مرحوم تابع سرا نے بہت ساری کتابیں لکھی جس میں تحریر الوسیلہ، جہاد اکبر اور بہت ساری ان کی تحریریں ہیں، لیکن ان کا آخری فقرہ اور والسلام علیکم آخری فقرہ کیا فرمایا امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے کہ دنیا میں اختلاف، انتشار، دویت، نزاع کیوں آئی ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ ریزن کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ یہ بیماری صرف عام لوگوں میں نہیں رہی، مولوی ملاؤں میں بھی آ گئی. سب میں یہ بیماری آ گئی، سب میں یہ چیز آ گئی، ہر جگہ، ہر مسلک میں، ہر سماج، ہر معاشرے میں، ہر سوسائٹی میں. میں نہیں تو کہا تم ہی کرو وٹ وٹ ہم ہی سالے نگر کٹ، تم بولتے رہو ہم وہی کریں گے جو ہمارا نفس چاہے گا، جو دماغ چاہے گا. نہیں، اسلام تمہاری تھنکنگ سے نہیں چلتا، تمہیں اسلام کی سوچ سے چلنا ہے. قرآن اور اہل بیت، علماء، مرجعیت تمہارے حساب سے نہیں چلے گی، تمہیں ان کے حساب سے چلنا ہے. وہ تمہارے محتاج نہیں، تم ان کے محتاج ہو. اس کی وجہ کیا ہے معلوم ہے؟ امام خمینی کا فقرہ. لیکن حدیث کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں یہ سارا دنیا میں فساد کیوں ہے؟ حب الدنیا راس کل خطیہ. جتنی چیزیں ہیں دنیا میں، فساد، لڑائی جھگڑا، اختلاف، انتشار، انانیت، یہ صرف محبت دنیا کی بنا پر ہے. انہیں کرسی مل گئی، مجھے کیوں نہیں ملی؟ ان کی پبلسٹی ہو رہی، میری کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ یہ ٹی وی پر برابر آ رہا ہے، میں کیوں نہیں آ رہا ہوں؟ ان کے پاس سائم امام جا رہا ہے، میرے پاس کیوں نہیں آ رہا ہے؟ لوگ ان کی جے جے کار کر رہے ہیں، ہاتھ چوم رہے ہیں، کار میں بٹھا رہے ہیں، ملی سے پڑھوا رہے ہیں، مجھے کیوں نہیں؟ ان کو ووٹ دے رہے ہیں، مجھے کیوں نہیں؟ ان کو ٹرسٹی بنا دیا، ان کو صدر بنا دیا. میں ہر فیلڈ کی بات کر رہا ہوں. یہ حب دنیا ہے. اور امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے کتاب جہاد اکبر میں بہت خوبصورت فقرہ لکھا. کیا لکھا؟ کہ اگر سارے انبیاء، مرسلین، نبیوں اور معصوم ہستیوں کو ایک سٹی، ایک شہر میں جمع کر دو تو کبھی تمہیں کوئی اختلاف، انتشار، دویت، کینہ، کپٹ نظر نہیں آئے گا. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے دل دنیا سے خالی ہے، خوف خدا سے بھرے. حسینیت، حسینیت، یزیدیت، مارک بارک امریکہ، مارک بارک اسرائیل. اور آخری فقرہ جیسے ملت غیور ایران ہمیشہ کہتی ہے، ما اہل کوفہ نیستیم علی تنہا بے معنات. سوچئے جب وہ رہبر کے سامنے آتے تو کہتے ہیں ہم کوفے والوں جیسے نہیں ہیں جنہوں نے علی کو تنہا میں تقدیر چھوڑ دیا. آخری دم تک خون کا قطرہ حاضر ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ تھے ہمارے نوجوان حجت الاسلام خطیب مولانا نور علی صاحب آبدی، جو آپ کی خدمت میں پرجوش اور پرمغز تقریر کر رہے تھے. عزیزان گرامی، امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی زندگی، آپ نے جو کام کیے ہیں، جیسے میں نے عرض کیا کہ ہم سب مل کر بھی 2 روز کی سیمینار تو کیا چیز ہے، ہم سال بھر بھی اگر ذکر کریں تو ہم نہیں بیان کر سکتے. اس میں ایک بات جو اتحاد بین المسلمین کی تھی، وہ نعرہ آج بھی یاد ہے، لا شیعیہ لا سنیہ وحدہ وحدہ اسلامیہ، لا شرقیہ لا غربیہ وحدہ وحدہ اسلامیہ. عزیزان گرامی، آج کچھ لوگ اتحاد اسلام کے بھی مخالف ہیں، کچھ تو دانستہ طور سے یہ حرکت کر رہے ہیں کہ اتحاد نہ ہو، کیونکہ اگر اتحاد ہو گیا تو ان کا بمبئی کی زبان میں حلوہ مانڈا مارا جائے گا. اور کچھ غیر دانستہ طور سے اتحاد کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم وہ ہو جائیں وہ ہم ہو جائیں. اتحاد کا مطلب جو امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا
وہ یہ ہے کہ اپنا عقیدہ چھوڑو نہیں، دوسرے کا عقیدہ چھیڑو نہیں. اپنا عقیدہ چھوڑو نہیں، دوسرے کا عقیدہ چھیڑو نہیں. اور آج اہم ضرورت ہے، اگر ہمیں ظالموں سے بدلہ لینا ہے، ظالم ملکوں سے، مظلومیت بھرے ملکوں کو بچانا ہے، تو اتحاد اسلام بہت ضروری ہے. یقین جانیے اگر یہ اتحاد ایک بار جب رونما ہوا تو انقلاب ایران برپا ہوا. اور آج امریکہ اور اسرائیل چاہتے ہیں کہ مسلمان تتر بتر ہو جائیں، اور اس کی بہترین مثال صرف یہ ہے کہ 1400 سال سے اگر شیعہ سنی اختلاف ہے اس سے کیا حاصل ہوا، اور آج وہ اتحاد جو پارا پارا ہوا، آج مومنین کے درمیان میں وہ سازش آ گئی، مومنین پارا پارا ہو رہے ہیں. اتحاد یہ نعرہ تھا امام خمینی کا. اتحاد مومنین میں آپس میں ہونا چاہیے، اتحاد مسلمانوں میں ہونا چاہیے، تاکہ ہم مظلوموں کو ان کا حق دلا سکیں. امام خمینی کا نام لینا ہے اگر، اور خمینیت کو اگر ہم چاہتے ہیں تو نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری. خانقاہ میں بیٹھ کے اللہ اللہ کرنا اور ہے، اور اگر کسی مظلوم کوئی ظالم ظلم کر رہا ہے تو اس ظالم سے اس کو نجات دلانا یہ ادائے رسم شبیری ہے. عزیزان گرامی، اسی کے ساتھ چونکہ وقت کی نزاکت ہے اور یہاں مقررین بھی ہیں، اور ظاہر علماء کرام ہیں، مقررین صرف نہیں ہیں بلکہ علماء کرام ہیں جو آپ کو بہت ہی قیمتی باتیں آپ کو بتائیں گے. میں حجت الاسلام جناب مولانا ندیم اصغر صاحب سے گزارش کروں گا تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. بر محمد و آل محمد بآواز بلند صلوات. حضرات محترم السلام علیکم. حضرات، سب سے پہلے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر امام راحل حضرت امام خمینی طابع ثرا کی روح کو ایصال فرمائیں. بسم اللہ. مجھے فیاض صاحب کا حکم ہوا ہے کہ کچھ اشعار امام خمینی طابع ثرا کے سلسلے میں پیش کر دوں. ملاحظہ فرما لیں. اے دعائے فاطمہ زہرا خمینی السلام، اے دعائے فاطمہ زہرا خمینی السلام، السلام اے نائب مولا خمینی السلام، یاد کرتی ہے تمہیں دنیا خمینی السلام، تابد ہوگا تیرا چرچا خمینی السلام، نام یوں دنیا میں روشن کر دیا اسلام کا، زندگی تیری نمونہ بن گئی حکام کا، زندگی تیری نمونہ بن گئی حکام کا، عزم و استقلال کے پیکر تجھے لاکھوں سلام، اے غلام حیدر صفدر تجھے لاکھوں سلام، اے شہیدوں کے ہنسی رہبر تجھے لاکھوں سلام، تجھ پہ ہوں قربان لاکھوں سر تجھے لاکھوں سلام، تجھ پہ ہوں قربان لاکھوں سر تجھے لاکھوں سلام، مذہب حقہ کا تو نے بول بالا کر دیا، دشمن اسلام کا منہ تو نے کالا کر دیا، مذہب حقہ کا تو نے بول بالا کر دیا، دشمن اسلام کا منہ تو نے کالا کر دیا، تجھ کو کہتے ہیں شہادت کی انگوٹھی کا نگیں، تجھ کو کہتے ہیں شہادت کی انگوٹھی کا نگیں، تجھ کو سب کہتے ہیں پیغام حسینی کا امین، تجھ کو سب کہتے ہیں پیغام حسینی کا امین،
فاطمہ زہرا سے پایا اسلحہ کتنا حسین، بس تیری تسبیح سے وحشت زدہ تھے اہل کی۔ فاطمہ زہرا سے پایا اسلحہ کتنا حسین، بس تیری تسبیح سے وحشت زدہ تھے اہل کی۔ تو لے لیا طرز خطابت میثم تمار سے، اور لڑنے کا سلیقہ حضرت مختار سے۔ لے لیا طرز خطابت میثم تمار سے، اور لڑنے کا سلیقہ حضرت مختار سے۔ تو ہے تیرا روز ولادت آمد زہرا کا دن، ہے تیرا روز ولادت آمد زہرا کا دن، مسکرا کر طے کیا ہر راستہ تو نے کٹھن، بچپنا ہو یا جوانی یا بڑھاپے کا ہو سن، اضطرابی دور میں بھی نفس تیرا مطمئن۔ بچپنا ہو یا جوانی یا بڑھاپے کا ہو سن، اضطرابی دور میں بھی نفس تیرا مطمئن، اضطرابی دور میں بھی نفس تیرا مطمئن۔ تو تیرا دشمن جال میں خود اپنے ہی پھنستا گیا، ارتقائی منزلوں پہ تو قدم رکھتا گیا۔ تیرا دشمن جال میں خود اپنے ہی پھنستا گیا، ارتقائی منزلوں پہ تو قدم رکھتا گیا۔ تو ہر قدم اسلام کی خدمت فقط للہ کی۔ ملاحظہ فرمائے حضرات، ہر قدم اسلام کی خدمت فقط للہ کی۔ تجھ کو خواہش تھی نہ منصب کی نہ مال و جاہ کی، تو جھوٹے الزاموں کی تو نے کب بھلا پرواہ کی؟ جھوٹے الزاموں کی تو نے کب بھلا پرواہ کی؟ آج ہے خلد بری میں روح اللہ کی، آج ہے خلد بری میں روح اللہ کی۔ تو روز اول یوں تجھے زہرا سے نسبت مل گئی، موت آتے ہی تجھے زہرا کی جنت مل گئی۔ بہشت زہرا میں آپ دفن ہوئے، اس نسبت کو نظر میں رکھتے ہوئے روز اول یوں تجھے زہرا سے نسبت مل گئی، موت آتے ہی تجھے زہرا کی جنت مل گئی۔ تو وحدت اسلام کا تو ایک علم بردار تھا، دشمنان دین سے تو برسر پیکار تھا، گردن باطل کی خاطر آہنی تلوار تھا، ہر گھڑی جام شہادت کے لیے تیار تھا۔ تو زندگی سے اپنی ایک انمول گوہر دے گیا، اتحاد باہمی کا درس اصغر دے گیا، اتحاد باہمی کا درس اصغر دے گیا۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ حضرات، یہ بڑی خوش نصیبی اور خوش قسمتی کی بات ہے کہ ہم اپنے علماء کو فراموش نہیں کرتے اور ان کا ذکر برقرار کرتے ہیں، ان کا ذکر برگزار کرتے ہیں۔ لہذا ایک مشورہ ہے جو میں نے اپنے اس نظم علماء کے حوالے سے ایک نظم کہی ہے، ملاحظہ فرما لیں کہ پوچھیں قرآن و احادیث سے شان علماء۔ یہ بھائی میں پہلے کہہ دوں، یہ میں اپنے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، اس لباس میں ہوں، لیکن حقیقت جو ہے وہ اس کے لیے، اور جو اس کا واقعی مصداق ہے اس کے لیے گفتگو کر رہا ہوں کہ پوچھیں قرآن و احادیث سے شان علماء، ہم بتا پائیں گے کیا عظمت و آن علماء۔ ہے زباں دین و شریعت کی لسان علماء، ہے زباں دین و شریعت کی لسان علماء، ترجمہ قول پیمبر کا بیان علماء، ترجمہ قول پیمبر کا بیان علماء، زیر پا ان کے بچھاتے ہیں ملک بالوں پر، روشنائی ہے شہیدوں کے لہو سے بہتر، روشنائی ہے شہیدوں کے لہو سے بہتر۔ تو دین اسلام کے خادم علماء ہوتے ہیں اور شریعت کے معلم علماء ہوتے ہیں، فقہ جعفری فقہ کے راقم علماء ہوتے ہیں، علم قرآن کے عالم علماء ہوتے ہیں۔ تو علم کی راہ میں جو گرم سفر ہوتا ہے اس کے دل میں فقط اللہ کا ڈر ہوتا ہے۔ علم کی راہ میں جو گرم سفر ہوتا ہے اس کے دل میں فقط اللہ کا ڈر ہوتا ہے۔ علم ایک نور ہے، اس نور کے حامل علماء، علم منشائے عدالت ہے تو عادل علماء، علم ہے عقل تو پھر کیوں نہ ہو عاقل علماء، سر جھکاتے نہیں ظالم کے مقابل علماء،
سر جھکاتے نہیں ظالم کے مقابل علماء، تو دین کی راہوں میں ہتھیلی پہ جو سر رکھتے ہیں بعد مردن بھی وہ جینے کا ہنر رکھتے ہیں۔ دین کی راہوں میں ہتھیلی پہ جو سر رکھتے ہیں بعد مردن بھی وہ جینے کا ہنر رکھتے ہیں۔ تو منفرد یا واحد و یکتا ہیں ہمارے علماء، زاہد و ساجد و عابد ہیں ہمارے علماء، دین کے ہر شعبے میں وارد ہیں ہمارے علماء، راہ حقہ کے مجاہد ہیں ہمارے علماء۔ تو قول و افکار سے اسلام کی خدمت کی ہے، ہر طرح اپنے عقیدے کی حفاظت کی ہے، ہر طرح اپنے عقیدے کی حفاظت کی ہے۔ تو علم تاریخ ہو یا فلسفہ ہو، علم کلام، بات تفسیر کی ہو یا کہ ہو فقہی احکام، علماء ہند کے ہر شعبے میں بحر اسلام خدمتیں کرتے رہے دین پیغمبر کی مدام۔ تو اس طرح ملک میں کچھ دینی قیادت کی ہے، بھائی بت پرستوں کی بھی توحید کی دعوت دی ہے۔ اس طرح ملک میں کچھ دینی قیادت کی ہے، بت پرستوں کو بھی توحید کی دعوت دی ہے۔ تو ہم پہ لازم ہے کہ ہم یاد منائیں ان کی، آج کی نسل کو تاریخ سنائیں ان کی، کاوشیں اہل زمانہ کو بتائیں ان کی، اور تصانیف کو مٹنے سے بچائیں ان کی، اور تصانیف کو ہم پہ لازم ہے کہ ہم یاد منائیں ان کی، آج کی نسل کو تاریخ سنائیں ان کی، کاوشیں اہل زمانہ کو بتائیں ان کی، اور تصانیف کو مٹنے سے بچائیں ان کی۔ بھئی روح ہو جائے ابھی خوش جو یہ تحفہ ہو جائے، سورہ فاتحہ اصغر انہیں بخشا جائے۔